اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ فصل ہے ان احکام کے بیان میں جن میں خصومت ساکت ہوتی ہے، بعض میں خصومت ساکت نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے جی، خصومت کیا ہوتی ہے پتہ ہے آپ لوگوں کو؟ ایک طرف احمد ہے اور ایک طرف ابراہیم ہے۔ احمد مدعی ہے اور ابراہیم مدعا علیہ ہے۔ ٹھیک ہے، احمد نے ابراہیم پر دعویٰ کیا، ٹھیک، احمد نے ابراہیم پر دعویٰ کیا ہے، سمیع اللہ پہ تو دعویٰ نہیں کیا، ٹھیک، احمد نے کس پہ دعویٰ کیا؟ ابراہیم پہ دعویٰ کیا، سمیع اللہ پہ دعویٰ نہیں کیا، ٹھیک، تو خصم کون ہوگا احمد کا؟ ہیں؟ ابراہیم ہو گیا، سمیع اللہ ہوگا؟ ابراہیم خصم ہوگا، ٹھیک ہے، یہ خصم ہے اس کا، یہ خصم ہے اس کا، تو یہ دونوں کیا ہو گئے؟ خصمین۔ ٹھیک ہے بھائی، بات واضح ہے؟ بات سمجھ میں آئی؟ خصم کو سمجھ لو، خصم کون ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ جو مد مقابل ہے وہ خصم ہے، ٹھیک ہے، جو مد مقابل نہیں ہے وہ خصم نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ بنیادی بات سمجھ میں آ گئی؟ اگلی بات سمجھو، مد مقابل ہوگا تو خصومت ہوگی، مد مقابل نہیں ہوگا تو خصومت بھی نہیں ہوگی۔ جب خصم ہے تو خصومت ہوگی نا، جب خصم نہیں ہے تو خصومت نہیں ہوگی، صحیح ہے؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ دیکھیں، احمد ابراہیم پر دعویٰ کرتا ہے کہ اس کے پاس جو کتاب ہے یہ میری ہے، ٹھیک، ابراہیم آگے کہتے ہیں نہیں یہ کتاب میری ہے، تو یہ خصم ہوا نا، ٹھیک ہے، خصم ہوا نا۔ اب ابراہیم ہے، مثال سمجھ لو، مثال، ابراہیم کہتے ہیں یہ کتاب میری ہے ہی نہیں، ہے میرے پاس لیکن ہے میری نہیں، ہے کسی اور کی، تو کیا ہوا؟ یہ خصم ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ دعویٰ ملکیت کا ہے تو ملکیت ہی مقابلے میں آنی چاہیے، سمجھ رہے ہو؟ کسی زمانے میں ایک لفظ پڑھا ہوگا تناقض، ہے بھائی؟ تناقض پڑھا ہے نا آپ لوگوں نے؟ پڑھا ہے تناقض؟ منطق کے اندر تناقض کی اقسام ہوتی ہیں، ہم اس طرف نہیں جاتے۔ دن اور رات میں تناقض ہے نا، دن اور رات میں تناقض ہے نا، دونوں ایک دوسرے کے مخالف ہیں۔ دن اور پانی میں تناقض ہے؟ دن اور پانی میں تناقض ہے؟ ایک سوال ہوتا ہے، آپ لوگوں نے سنا ہے وہ سوال؟ عقل بڑی یا بھینس؟ ہے بھائی؟ کیا جواب ہے اس کا؟ بھینس بڑی ہے۔ عقل سے اتنی بڑی مسجد بن گئی ہے، تو اتنی بڑی مسجد کیسے بن گئی ہے؟ اس کا عقل اس مسجد سے بھی بڑی ہے۔ ظاہراً دیکھے جائے گا، فضول بات نہیں کرو، ان دونوں میں تناقض ہی نہیں ہے۔ جب تناقض نہیں ہے تو سوال غلط ہے۔ دیکھو، دن اچھا ہوتا ہے یا پانی اچھا ہوتا ہے؟ اس سوال سے تو سوال تو تناقض کا ہی ہے نا، یا تو یہ بڑا ہے یا یہ بڑا ہے، دونوں میں سے کوئی ایک بڑا ہے، سمجھ رہے ہو؟ آپ نے غلط جواب دیا۔ جواب یہ ہے کہ سوال غلط ہے، جواب یہ ہے کہ سوال غلط۔ میں کہوں دن اچھا ہوتا ہے یا پانی اچھا ہوتا ہے؟ سردی اچھی ہوتی ہے یا آپ اچھے ہیں؟ ہاں، تو یہ تو جواب ہے۔ عقل بڑی یا بھینس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں میں تناقض ہی نہیں ہے، سوال غلط ہے، سمجھ رہے ہو؟ نہیں سمجھ میں آئی؟ تو تناقض جب ہوگا جب ایک چیز کے اوپر بات ہوگی، بڑے ہونے پہ بات آ رہی ہے، عقل یا تو عقل بڑی ہے یا بھینس بڑی ہے، کون بڑا ہے؟
بھئی بڑے ہونے میں جب مقابلہ ہوگا تو جب ہوگا نا، دونوں میں کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے، سمجھ رہے ہو؟ اب مسئلہ یہاں پر سمجھ لو، ان دونوں میں تناقض ہی نہیں ہے، یہ کہتے ہیں میری ہے، یہ بھی کہتے ہیں میری نہیں ہے، یہ کہتے ہیں میری نہیں ہے، پھر سمجھ رہے ہو؟ لہٰذا یہ مدعا علیہ بن ہی نہیں رہا، جب مدعا علیہ نہیں بن رہا تو خصومت بھی نہیں ہوگی، سمجھے ہو؟ یہی دیکھو یہاں پر وقال المدعا علیہ، احمد نے دعویٰ کیا ابراہیم کے اوپر کہ یہ بھینس میری ہے، ٹھیک ہے، تو اس نے کہا وقال المدعا علیہ، ابراہیم کہنے لگا، مدعا علیہ کون ہے جی؟ ابراہیم ہے، ابراہیم نے کہا حاضر شیء اودعنی ہی، یہ چیز تو مجھے امانت کے طور پہ دی گئی ہے، ٹھیک ہے، او آجرانی ہی، یا میں نے اس کو کرائے پہ لیا ہوا ہے، او اعارنی ہی فلان الغائب، یا فلان بندے نے جو کہ غائب ہے اس نے مجھے عاریت کے طور پہ دی ہوئی ہے، او رہنہ، یا فلان نے میرے پاس رہن کے طور پہ رکھوائی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، یا میں نے فلان سے غصب کی ہے، چیز میری نہیں ہے اسی کی ہے، ٹھیک ہے، وبرہنہ علیہ، اس کے اوپر گواہ بھی قائم کر دیتا ہے، دفعت عنہ خصومت المدعی، تو مدعی کی خصومت اس سے دفع ہو جائے گی، مدعی کی خصومت اس سے نہیں ہوگی، مدعی کی خصومت کس سے ہوگی؟ جو مالک ہے، مالک عبد السمیع، تو مدعی کی خصومت عبد السمیع سے ہوگی، اس سے خصومت نہیں ہوگی، بات واضح ہے؟ سمجھ گئے ہو؟ آپ سے امتحان میں اگر یہ سوال آتا ہے تو کیا وجہ لکھو گے؟ کہ خصومت وہاں ہوتی ہے جہاں تناقض ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہاں تناقض ہی نہیں ہے، یہ تو منطقی جواب ہے، لیکن اتنی سی بات سمجھ میں تو آ رہی ہے نا، یہ تو ملکیت کا دعویٰ ہی نہیں کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ ملکیت کا دعویٰ کر رہا ہے، تو ملکیت کا دعویٰ ملکیت کے دعوے کے مقابلے میں آئے گا نا، بات صحیح ہے؟ سمجھ میں آ گئی؟ دفعت عنہ خصومت المدعی، مدعی کی خصومت اس سے رد کر دی جائے گی، ٹھیک ہے، یہ کون سی فصل ہے؟ فیما تندفع الخصومہ، جس میں خصومت کو لوٹا دیا جاتا ہے، ہٹا دیا جاتا ہے، جی صحیح۔ آپ سے ایک درخواست کرنی ہے، جی جی بتائیں میں نے کسی کو، جی جی تو یاد رکھیں، آپ سے دوست اللہ اکبر۔ تو دیکھو بھائی، یہ ہے دعویٰ مطلقہ، ٹھیک ہے، مطلق دعوے کے اوپر بات ہوئی، صحیح۔ اگلا دعویٰ مقیدہ، ایک مقید دعویٰ کرتا ہے، کیا مقید دعویٰ کرتا ہے؟ احمد نے ابراہیم پہ دعویٰ کیا یار یہ کتاب میری ہے، یہ بھینس جو تم نے لی ہے نا یہ بھینس میری ہے، تو ابراہیم کہتا ہے کہ میں نے یہ بھینس فلاں بندے سے خریدی ہے، احمد کیا کہہ رہا ہے؟ بھینس میری ہے، اور ابراہیم کیا کہتا ہے؟ فلاں سے خریدی ہے، یہ کیا ہے؟ دعویٰ ملک ہے نا، اور یہ کیا ہے؟ یہ بھی دعویٰ ملک ہے، دعویٰ ملک ہے، دعویٰ ملک تو دونوں کا ہے نا، کہتے ہیں میں نے فلاں سے خریدی، کہتے ہیں یہ میری ہے، دعویٰ تو ہے نا، ملکیت کا دعویٰ ہے، ملکیت کا دعویٰ ہے تو تناقض ہے، جب تناقض ہے تو خصومت ہوگی، خصومت کو دفع نہیں کیا جائے گا۔ دیکھو وَإِنْ قَالَ أَبْتَعْتُهُ مِنَ الْغَائِبِ، ارے میں نے تو بھینس فلاں بندے سے کل خریدی ہے، ٹھیک ہے، وَبَرْهَنَ عَلَيْهِ، آخر میں دیکھو وَبَرْهَنَ عَلَيْهِ، اس کے بعد گواہ قائم کرتا ہے لا، یعنی لا تندفع الخصومہ، خصومت کو دفع نہیں کیا جائے گا، خصومت ختم نہیں کی جائے گی، اب ان میں گواہیاں لی جائیں گی اور قسمیں لی جائیں گی وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے۔ یہ گواہ پیش کر رہا ہے، یہ گواہ پیش کر رہا ہے، ابراہیم گواہ پیش کر رہا ہے کہ میرے پاس میں نے یہ کل خریدی اور خریدنے کے گواہ یہ موجود ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ اس کا خصم ہوگا، جب خصم ہوگا تو پھر دیکھا جائے گا، کیونکہ یہ جو کہہ رہے ہیں میں نے فلاں سے خریدی، یہ سبب ہے، یہ سبب کی بات ہو رہی ہے، یہ ملکیت کی بات نہیں ہو رہی، لیکن دعویٰ ملک تو ہے نا، دعویٰ ملک ہے، ملکیت کا سبب بیان کر رہا ہے، ملکیت کا سبق ہم پچھلے سبق میں ایک دو سبق پہلے دیکھ چکے، ٹھیک ہے بھائی، آگے چلیں۔ یہ دعویٰ مقید ہے،
صحیح بات واضح. اگلا دعویٰ دیکھو. قال المدعی، یا پھر مدعی نے کہا، کیا کہا؟ سرق منی، یہ بھینس مجھ سے چوری ہوئی ہے، یہ بھینس مجھ سے چوری ہوئی ہے. احمد کہتے ہیں یہ بھینس میری سے چوری ہوگی. وقال ذوالید، اور ذوالید یعنی جس کے پاس بھینس ہے ابراہیم کے پاس، یہ کیا کہتے ہیں کہ اودعنی فلان، یہ والی بھینس جو ہے نا مجھے سمیع اللہ نے ودیعت کے طور پہ دی ہے. ٹھیک ہے. اصول کیا ہے؟ اصول یہ ہے کہ چونکہ ابراہیم خصومت کا دعویٰ نہیں کر رہا، لہٰذا اس سے خصومت ختم ہو جانی چاہیے. ابراہیم ملکیت کا دعویٰ نہیں کر رہا نا، ہے نا. ابھی ہم نے ایک لائن پہلے پڑھا، ابراہیم کہہ رہا ہے میری تو ہے ہی نہیں، بلکہ مجھے فلاں نے ودیعت کے طور پہ دی ہے، امانت کے طور پہ میرے پاس رکھی ہے، سمیع اللہ نے امانت کے طور پہ میرے پاس رکھی ہے، لہٰذا ہونا تو یہی چاہیے. ٹھیک ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر ایسا دعویٰ کر رہا ہے جس میں حد واجب ہوتی ہے، جس میں حد واجب ہوتی ہے. یعنی اگر پتہ چلا کہ بھینس چوری کی ہے، بھینس چوری پہ حد واجب نہیں ہوتی، لیکن میں مثال کے طور پہ بتاؤں، بھینس چوری پہ حد واجب ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اب یہ کہتا ہے کہ بھینس میری نہیں ہے، فلاں کی ہے، بھینس میری نہیں ہے فلاں کی، اور یہ دعویٰ کر رہا ہے چوری کا. ٹھیک ہے. جب دعویٰ کر رہا ہے چوری کا، تو اس صورت میں جو ذوالید ہے وہ خصم بنے گا. ٹھیک ہے. کیونکہ بات حد کی آ گئی تو حد کا معاملہ ایسے چھوڑا نہیں جا سکتا. سمجھ رہے ہو؟ بات واضح ہے. لہٰذا اس صورت میں خصومت ہوگی، وگرنہ عام طور پہ خصومت نہیں ہوتی دعوی مطلقہ میں. دعوی مطلقہ میں خصومت نہیں ہوتی، لیکن ایسا دعویٰ جو کہ مقید کر دیا گیا ہو کسی بے کے ساتھ، یا مقید کر دیا گیا ہو کسی حد کے ساتھ، تو اس صورت میں خصومت ہوگی. یہ چھوٹے چھوٹے استثناء ہوتے ہیں، بڑے اہم ہوتے ہیں. ان کی وجوہات آپ آگے جا کے پڑھو گے تو آپ کا دل خوش ہو جائے گا، آپ کو راتوں کی نیندیں اڑ جائیں گی. او اچھا یہ مزہ آ گیا بھائی. آگے چلو. وَإِنْ قَالَ الْمُدَّعِي، مدعی کہتا ہے ابتعتُهُ مِنْ فلان، میں نے تو یہ فلاں سے خریدی تھی، میں نے یہ بھینس عبدالسمیع سے خریدی تھی. وقال الذوالید، اور جو ذوالید ہے وہ کیا کہتا ہے اودعنی فلان ذالک، یہ مجھے فلاں نے ودیعت کے طور پہ دی ہے. ٹھیک ہے. میں نے فلاں نے مجھے ودیعت کے طور پہ دی، تو سقطت الخصومہ، خصومت ساکت ہو جائے گی. وجہ صاف ہے. ہاں گواہ پیش کرنا تو بات کی بات ہے نا. ابھی تو خصومت ثابت ہو رہی ہے، خصومت ثابت ہوگی تو پھر گواہ پیش ہوں گے. ٹھیک ہے بھائی. بات سمجھ میں آ گئی؟ آگے چلیں. باب ما یدعیہ الرجلان، پہلے مدعی کون تھا؟ پہلے مدعی ہمارے پاس احمد تھا. اب ہمارے پاس مدعی احمد بھی ہے اور نیک محمد بھی ہے. یہ دو بندے مدعی بن گئے. ٹھیک ہے. اور چیز ہمارے پاس مدعا بھی ہی ہے اور ایک مدعا علیہ ہے. ٹھیک ہے. مدعا علیہ چلے ہم ابراہیم کو ہی رکھتے ہیں. ابھی ابراہیم کا سلیکشن ہوا پڑا ہے، اس کو مدعا علیہ بننے کی تنخواہ دے دیں گے شاباش کے طور پہ. چلو جی. ابراہیم اور نیک محمد، احمد اور نیک محمد، انہوں نے کہا یہ جو بھینس ہے نا مدعا علیہ کے پاس، یہ بھینس جو ہے وہ ہماری ہے. ٹھیک. اور اس کے اوپر دونوں گواہ بھی، دونوں نے اپنے اپنے گواہ بھی پیش کر دیے. نیک محمد نے گواہ پیش کی یہ میری ہے، احمد نے گواہ پیش کی یہ میری ہے. ٹھیک ہے بھائی. تو کیا ہے وہ برہنا، دونوں نے گواہ پیش کیے. علی ما فی یدی آخر، جو دوسرے کے ہاتھ میں ہے اس کے اوپر. تو قضی لہما، دونوں کے لیے فیصلہ کر دیا جائے گا. ٹھیک ہے. یعنی یہ پوری بھینس تم دونوں کی ہے، تم جیسے چاہو اس کو استعمال کرو. ٹھیک ہے بھائی.
قضیہ لہما. ٹھیک ہے بھائی, بات سمجھ میں آ گئی؟ لیکن اب بھینس نہیں ہے, بھینس سے بڑی بھینس ہے, یعنی بیگم صاحبہ. ایک عورت ہے, اس کے بارے میں احمد کہتا ہے یہ میری بیوی ہے, نیک محمد کہتا ہے یہ میری بیوی ہے. صحیح ہے بھائی, دونوں لڑائی کر رہے ہیں. صحیح. اب کیا ہوگا؟ اب بیوی تو دونوں میں برابر تقسیم تو نہیں ہو سکتی ہے بھائی, بیوی دونوں میں برابر تو تقسیم نہیں ہو سکتی. تو اب کیا ہے؟ اب دونوں سے کہا جائے گا بھاگ جاؤ. اب بیوی قاضی کو دیکھ, قاضی کے بارے کا ہے بھائی, ہے اتنے متابلے کیوں ہو رہے ہو؟ جو یار اتنی جلدی کیوں ہے آپ کو؟ بیوی کا مسئلہ ہے فوراً بولا. آج تک یہ کلاس میں بولا, آج تک کلاس میں بولا, کیوں سکھایا ہوا اس کو بھی کہ جیسے کو کہہ دینا میں نیک محمد کی بیوی ہوں. دیکھو میرے نام کے ساتھ نیک بھی لگا ہے, محمد بھی لگا ہے, میں بہت اچھا ہوں. آدمی کہتا ہے, آدمی ایک عورت جا رہی ہوتی کہتی ہے مجھ سے شادی کر لو. مجھ سے شادی کر لو, تجھے کیا ملے گا؟ کیا ثواب ملے گا؟ کہتے ہیں کیا مطلب ثواب ملے گا؟ کیا جو بچہ ہوگا ہم اس کا نام ثواب رکھیں گے؟ ٹھیک ہے جی. وعلی نکاح, اور نکاح کے معاملے کے اندر وعلی نکاح امرات, ایک عورت کے نکاح کے اوپر دونوں کا جھگڑا ہو گیا, دونوں نے گواہ بھی پیش کر دیے, تو سقطا, دونوں کو کہا جائے گا بھاگ جاؤ, معاملہ ختم. ہاں وہی لمن صدقتہ, لیکن اگر عورت کہہ دیتی ہے کہ نہیں میرا شوہر یہ ہے, یہ میرا شوہر ہے, تو اس صورت میں جس کی عورت تصدیق کرے گی اس کا معاملہ اس کے ساتھ ہوگا. ٹھیک ہے جی. اب زیادہ خوش نہیں ہو سکتا, آپ کی تصدیق ہی نہ کرے, پھر آپ ہمیشہ لیٹ آتے ہیں تو آپ کی تصدیق کون کرے گا؟ ٹھیک ہے بھائی. اچھا جی دیکھو, پوری لائن چھوڑو, جو پوری لائن کو چھوڑو, بس پڑھتے رہو اسی تک. وعلی الشراء منہ, وعلی الشراء منہ کیا مطلب؟ پہلے تو تھا بھینس کا دعویٰ, اب بھینس کی خریداری کا دعویٰ ہے. احمد کہتے ہیں میں نے خریدی ہے, دونوں دکان پہ کھڑے ہیں. ابراہیم کہتے ہیں میں نے خریدی ہے. صحیح ہے. وعلی الشراء منہ, شراء کے معاملے میں کیا ہوگا؟ دونوں نے بھینس خریدی ہے, صحیح ہے, اور دونوں نے بھینس خریدنے پہ گواہ بنائے ہوئے ہیں. دیکھو ایسا ہوتا ہے کہ دکان ہے نا, یہ دکان ہے, یہ دکان ہے, بہت بڑی دکان ہے, ٹھیک ہے. ادھر ایک سیلز مین کھڑا ہے, ادھر ایک سیلز مین کھڑا ہوا ہے, دونوں نے یہ والی بھینس بیچ دی ہے ایک ہی وقت میں. صحیح ہے. تو اب دونوں نے گواہ بھی پیش کیے ہیں. اب جب دونوں نے گواہ پیش کیے تو اب کیا کریں گے؟ لکل نصفہ ببدلہ ان شاء, دونوں بھینس میں آدھے آدھے شریک ہو جائیں گے. صحیح ہے. آدھی بھینس یعنی 20,000 اس کے ذمے اور 20,000 اس کے ذمے. 40,000 کی بھینس تھی تو دونوں میں بھینس آدھی آدھی تقسیم ہو جائے گی. بات سمجھ میں آ گئی؟ غلام ہے, دونوں میں برابر شرابر تقسیم ہو جائے گا انشاء. ٹھیک ہے بھائی, بات سمجھ میں آ گئی؟ ہو گئی بات. لیکن احمد کہتا ہے یار ایسی آدھی بھینس لے کے میں کیا کروں, میں نہیں لیتا. احمد کہتا ہے میں نہیں لیتا. تو نیک محمد آدھی بھینس کا ہی حقدار ہوگا, بقیہ آدھی بھینس کا یہ حقدار نہیں ہوگا جب تک کہ اس کے بارے میں فیصلہ نہ ہو, کیونکہ خصومت کی صورت میں اس کے حق میں آدھی بھینس کا فیصلہ ہوا ہے, بقیہ آدھی بھینس کا فیصلہ اس کے حق میں نہیں ہوا, لہذا یہ نہیں لے سکتا. ٹھیک ہے. وَبِ إِبَاءِ أَحَدِهِمَا, دونوں میں سے اگر ایک نے انکار کر دیا بعد القضاء, قضاء کے بعد, تو لم يأخذ الآخر كله, تو دوسرا آدمی مکمل نہیں لے سکتا. قاضی کے پاس جائے گا, بقیہ پوری بھینس میرے نام پہ لگاؤ. ٹھیک ہے. یا دوبارہ بے فسخ کرے گا, نہیں بے کر لے گا, تو میری بے ختم. صحیح ہے. دکان پہ ہی کھڑے نا, اس کو کوئی جلدی تو نہیں ہے نا, بیوی کا مسئلہ تو ہے ہی نہیں, آپ اتنی ٹینشن نہیں لو. ہاں کیا ہوا؟
وہ تو پھر اس سے اپنا معاملہ کرے، لیکن اس معاملے کی بات ہو رہی ہے. اس معاملے میں چونکہ فیصلہ اس کے حق میں ہوا ہے، لہٰذا اسی حد تک فیصلے کو رکھے گا، اس سے آگے نہیں جا سکتا. ٹھیک ہے. اب بات یہ ہے، نکاح ہوا، شراء ہوئی، ملکیت ہوئی، ان سب میں احمد کہتے ہیں میرا نکاح ہوا 20 تاریخ کو، اور نیک محمد کہتے ہیں میرا نکاح ہوا 31 تاریخ کو. احمد کہتے ہیں میری شراء ہوئی 20 تاریخ کو، نیک محمد کہتا ہے 31 کو. احمد کہتے ہیں میری ملکیت میں آئے 20 کو، یہ کہتا ہے 31 تاریخ کو. ٹھیک ہے. تو اس صورت میں کس کا ہوگا؟ پہلے والے کا ہوگا. کہتے ہیں وَإِنْ أَرَخَّا، اگر تاریخ بیان کر دی دونوں نے، فَلِلسَّابِقِ، تو جو پہلے ہے اس کو دے دی جائے گی. وَإِلَّا، اور اگر دونوں نے کوئی تاریخ بیان نہیں کی، اگر دونوں نے تاریخ بیان نہیں کی، مطلق دعویٰ کیا ہے، مطلق دعویٰ کی صورت میں فَلِذِي الْقَبْضِ، تو چیز اگر کسی دونوں میں سے ایک بندے کے قبضے میں ہے تو یہ صاحب قبضہ کی ہوگی. ٹھیک ہے. پہلے معاملات تھے کہ چیز ذوالید کے پاس تھی، کسی تیسرے آدمی کے پاس تھی، دکان میں کھڑے تھے. اب یہ معاملہ ہے کہ چیز آپ کے پاس ہے، دونوں میں سے جس کے پاس ہے اس کا معاملہ ہوگا. بات واضح ہے؟ آگے چلیں. 3 چھوٹے چھوٹے اور مسئلے ہیں. ایک احمد کہتے ہیں میں نے یہ بھینس خریدی ہے، ٹھیک، اور نیک محمد کہتے ہیں کہ مجھے یہ بھینس ابراہیم نے ہدیہ کی ہے. تو اس صورت میں خریداری والے کی بات معتبر ہوگی، ہدیہ والے کی بات معتبر نہیں ہوگی. اس لیے کہ خریداری میں ہبہ تملیک تام ہوتی ہے، ہبہ میں تملیک ناقص ہوتی ہے، یعنی ہدیہ دینے والا واپس لے سکتے نا. وَالشِّرَاءُ أَحَقُّ مِنَ الْهِبَةِ، شراء ہبہ سے زیادہ حقدار ہے. ٹھیک ہے. کیا چیز؟ کیا ہوا؟ ہاں. کون؟ آپ کو ملا ہی نہیں نا، آپ کو ملا ہی نہیں نا. فیصلہ تو خریدار کے حق میں ہوگا نا، ہبہ والے کے حق میں تو ہوا ہی نہیں. چیز تو ایک ہی ہے نا. آپ کے پاس دیکھے گا تو مانگے گا نا، آپ کے قبضے میں دے گا تو مانگے گا نا. دیکھو، ابراہیم کہتا ہے کہ میں نے اس کو ہدیہ کی ہے، اور آپ کہتے ہیں ابراہیم نے مجھے ہدیہ کی، اور یہ کہتا ہے کہ میں نے اس سے خریدی ہے. یہ تو موجود ہی نہیں ہے نا، 2 بندوں کا دعویٰ ہے، تو خریداری کا حق زیادہ ہے. ہبہ کر کے چیز واپس لے سکتا ہے، البتہ مکروہ ہے، کراہت کے ساتھ ہے. امام صاحب نے فرمایا کہ وہ بالکل ایسے جیسے تھوک کر چاٹنا اس کو. ٹھیک ہے جی. چلیں آگے. ہبہ میں تملیک اس قدر تام نہیں، ملکیت اس قدر تام نہیں ہوتی جتنی بیع میں تام ہوتی ہے، کیونکہ بیع میں واپسی رضامندی طرفین کی ضرورت ہوتی ہے، ہبہ میں ایک طرف کی رضامندی کافی ہے. ٹھیک ہے بھائی. آگے چلیں. آپ لوگوں نے قدوری میرا خیال پڑھی نہیں ہے صحیح طریقے سے. ہبہ کے احکامات میں نہیں ہے پڑھا آپ لوگوں نے. حنفیہ کے نزدیک ہبہ واپس لینا جائز ہے. کیا مطلب ہے؟ ہبہ میں ملکیت اس قدر مضبوط نہیں ہوتی جس قدر مضبوط ملکیت میں ہوتی ہے، بیع میں ہوتی ہے. ٹھیک ہے بھائی. والشراء والمہر سوا، شراء اور مہر سوا ہیں. احمد نے بھینس خریدی ہے، ٹھیک ہے، احمد نے بھینس خریدی ہے، اور نیک محمد جو ہے نا ابھی سو گیا ہے. نیک محمد کی جگہ پر یہاں پر ہم لے کے آتے ہیں کسی خاتون کو. وہ خاتون کہتی ہے کہ یہ جو بھینس ہے نا مجھے میرے شوہر نیک محمد نے مہر کے طور پہ دی ہے. ٹھیک ہے. اب خوش ہے؟ اتنا خوش ہے.
میرے شوہر نے مجھے یہ بھینس مہر کے طور پہ دی ہے، تو اس صورت میں یہ دونوں برابر ہوں گے، وہی احکامات چلیں گے جو ہم نے پیچھے چلائے ہیں۔ جیسے بھینس کے معاملے میں اگر وہ ذوالید کے پاس ہے تو دونوں میں نصف نصف دے دی جائے گی، بقیہ کے لیے یہ اپنے خصم سے رجوع کریں گے، اور اگر ان میں سے کسی ایک کے پاس ہے تو اس کا قبضہ معتبر ہوگا، ابھی ہم نے پڑھا۔ صحیح ہے بھی، شراء اور مہر یہ برابر ہے، سمجھ رہے ہو؟ تیسرا مسئلہ، نیک احمد کہتا ہے یار دیکھو میرے پیسے ابراہیم کے اوپر تھے، تو ابراہیم تو پیسے دینے والا نہیں آسانی سے، تو میں نے نا ابراہیم سے بھینس لے کے نا رہن کے طور پہ رکھ لی، بھینس میں نے رہن کے طور پہ رکھ لی۔ اور نیک محمد کہتا ہے کہ ابراہیم نے یہ بھینس مجھے ہدیے کے طور پہ دی ہے، ٹھیک ہے، ہدیے کے طور پر دی ہے، تو اس صورت میں رہن زیادہ حقدار ہے کہ اس رہن والے کی بات مانی جائے گی۔ صحیح ہے بھائی؟ اب رہن میں تو ملکیت ہے نہیں، ہبہ میں تو ملکیت ہے، یہ اشکال ہو سکتا ہے نا، ٹھیک ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ رہن عقد معاوضہ ہے، اس میں کسی کا حق جڑا ہوا ہے، ہبہ میں کسی فرد ثالث کا حق جڑا ہوا نہیں ہے۔ ہاں، ہبہ میں ملکیت تو ہے لیکن رہن عقد معاوضہ ہے، اور عقد معاوضہ ملکیت سے بڑا ہوتا ہے۔ بس اتنا کافی ہے، میں زیادہ پڑھ نہیں سکا۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔